کچھ بچیاں وہ ہیں جو لڑکیاں ماں باپ کے ڈر سے موبائل چھپاتے رہتی ہیں، ادھر سے ادھر چھپاتی رہتی ہیں۔ گھر والوں کو بچاؤ اس آگ سے۔ پوری دنیا میں شادی کا نظام ختم کرنا چاہتی ہے تاکہ لوگوں کی پاپولیشن کو ختم کرنے کے لیے ان کے پاس یہی سارے راستے ہیں۔ اگر تم نے اپنے نفس کو کنٹرول نہیں کیا تو صرف تمہارے پاس موجود یہ موبائل ہی تمہیں ہلاک کر کے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ اور ایک بات سمجھ کر کے چلیں، کوئی تمہیں اس وقت یعنی ایسا نہیں ہے جو ڈنڈے کے ڈر سے، اپنے مار کے خوف سے تمہیں یہ چھڑا پائے گا۔ کب تک؟ کچھ بچیاں وہ ہیں جو لڑکیاں ماں باپ کے ڈر سے موبائل چھپاتے رہتی ہیں، ادھر سے ادھر چھپاتی رہتی ہیں۔ کچھ نوجوان بچے، ٹھیک ہے تم پاسورڈ رکھ لو، فنگر پرنٹ کے ذریعے سے لاک کر لو، تمام چیزیں، کیوں بھائی نہ دیکھ لے، باپ نہ دیکھ لے، ماں نہ دیکھ لے۔ اے میرے عزیز، کاش تمہارے ذہن میں اتنی بات ہوتی، ہزاروں لوگ نہ دیکھیں مگر میرا مولا تو دیکھ رہا ہے، جس کے حضور مجھے حاضر ہونا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے۔ میرے ماں باپ کیا، میرے بھائی بہن کیا، وہ خود اپنے حساب میں رہیں گے قیامت کے دن، ان کو اپنا خود کا حساب دینا ہوگا۔ لیکن مجھے خود کا میرا جو حساب دینا ہے اس وقت میرے بھائیوں سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم دیکھ رہے تھے کہ نہیں دیکھ رہے تھے یہ جب گناہ کر رہا تھا، بلکہ رب تبارک و تعالیٰ نے خود ہمارے ساتھ نگراں فرشتے بھی مقرر کیا ہے۔ وہ اتنے ایکٹیو ہیں کہ قرآن کہتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تمہارے منہ سے ابھی لفظ نکلا نہیں رہتا کہ وہ دونوں فرشتے تیار بیٹھے ہوتے ہیں تمہاری چیزیں لکھنے کے لیے، کرامن اور کاتبین یعلمون ما تفعلون، جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب جانتے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، آج ایک اور بات مجھے عرض کرنا ہے۔ میں نے عذابات کو دیکھا، خاص طور پر مجھے ہمارے ایک بڑے مخلص اور کرم فرما انہوں نے توجہ دلائی اور کہا کہ شاید یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے، تو میں نے کہا بالکل۔ پچھلی قوموں پر جو عذابات آئے تھے، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر، شعیب علیہ السلام کی قوم پر، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر، ہود علیہ السلام کی قوم پر، کئی قوموں پر، موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر جو عذابات آئے ہیں اللہ کے، ان میں سے ایک عذاب سب سے الگ آیا ہے، وہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا عذاب۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا، ان کا جو سب سے بھیانک جرم تھا وہ ہومو سیکسولیٹی، گےازم، یعنی مرد کا مرد سے خواہش پوری کرنا، جس کو لواطت کہا جاتا ہے۔ تو یہ اس وقت ایسا گناہ تھا کہ اللہ نے قرآن میں خود فرمایا ہے کہ تم لوگوں نے ایسے گناہ کی ایجاد کی جو تم سے پہلے لوگوں نے کبھی نہیں کیا تھا۔ وہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ غلط کاریاں کرتے تھے۔ تو گےازم کو جو ان لوگوں نے ایجاد کیا تو رب تبارک و تعالیٰ کا قہر اتنے جلال میں آیا، 3 طرح کے عذابات انہیں دیے گئے تھے۔ پہلے تو یہ ہے کہ ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوکیلے پتھروں کی بارش کی تھی، نوکیلے پتھروں کی بارش کی، اور اس کے علاوہ رب تبارک و تعالیٰ نے ان پر طوفانی ہوائیں چلائیں، پھر ان کی زمین کو اٹھا کر پلٹ دیا گیا۔ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اللہ نے فرمایا زمین کو اوپر تک لے جایا گیا اور پھر پلٹ کر کے نیچے پھینک دیا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ سخت ترین عذاب دیا ہے، ویسا عذاب پھر کسی دوسری قوم پر نہیں آیا۔ اندازہ کر رہے ہیں آپ؟ جتنے نبیوں کے عذابات کو آپ دیکھیں گے، میں اپنی اسٹڈی کے مطابق بتاؤں، سب سے خطرناک عذاب اور اللہ کا سب سے بڑا جلال جو دیکھنے کو ملا ہے وہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر، کیونکہ وہ جس طرح کے گناہ میں مبتلا تھے، حالانکہ دوسری قومیں انبیاء کو تک قتل کر چکی، بہت سارے یہودی انبیاء کو قتل کی، لیکن سب سے دردناک عذاب یہ لوط علیہ السلام کی قوم کو آیا۔ اب میں یہاں پر بتانا چاہ رہا ہوں میرے عزیزوں، وہی لوط علیہ السلام کے قوم کی خرابی آج پوری دنیا اس کو لیگل کرنا چاہ رہی ہے، لیگلی طور پر۔ کیا ہمارے انڈیا میں بھی یہ قانون پاس نہیں ہوا 377 غالباً؟
کہ مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے، عورت عورت سے شادی کر سکتی ہے۔ کیسی بے حیائی کا زمانہ ہم دیکھ رہے ہیں آج، اور دوسری قومیں آج اس کو پروموٹ کر رہی ہیں۔ ایک بات یاد رکھنا کہ یہ دجالی تنظیمیں، خاص طور پر الومیناتی، پوری دنیا میں شادی کا نظام ختم کرنا چاہتی ہے، تاکہ لوگوں کی پاپولیشن کو ختم کرنے کے لیے ان کے پاس یہی سارے راستے ہیں کہ لوگ شادی نہ کریں، تاکہ بچوں کی ولادت نہ ہو۔ مرد مرد سے اپنی خواہش پوری کرتا رہے، عورتوں کی طرف نہ جائے، تو نسل انسانی ویسی رک جائے گی۔ اس سلسلے میں دنیا نے بہت ساری ایجادیں کی ہیں کہ انسان اپنی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے وہ جو اللہ تعالیٰ نے حلال طریقہ رکھا ہے اس کو چھوڑ کر کے انہوں نے ساری چیزوں کو پروموٹ کیا ہے۔ شادی کو تو یہ کہتے ہیں، یہ تو ایسا دقیانوسی پن ہے اس کے اندر، یہ بہت ہی پرانے خیالات ہیں اس کے اندر۔ میرے عزیزو، شادی کو ان لوگوں نے تباہ و برباد کرنے کے لیے کئی چیزیں، حتیٰ کہ پورے بازاروں میں انہوں نے اپنے نفس کی خواہشات پوری کرنے کے لیے سیکس ٹوائز بنائے، یعنی کھلونے بنائے، تاکہ ان سے مرد کھیلے اور اپنی نفس کی خواہش پوری کر لے۔ بلکہ یورپین کنٹریز میں ایسے بھی کہ سلیکون کی گڑیاں، ڈالز بنائے گئے، عورتیں بنائی گئی، جیسی چاہے تم ویسی عورت لے لو اور اس کے ساتھ زندگی گزارو، معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ دنیا یہ چاہتی ہے کہ اللہ نے جو قوانین بنائے حلال طریقے سے تم ہٹ جاؤ اور اپنے نفس کے انہی تباہ کاریوں میں تم خود تباہ ہو جاؤ، برباد ہو جاؤ۔ آج میں خاص طور پر ان تمام چیزوں سے تمہیں اٹھانا چاہتا ہوں، بیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت کا اس سے بھی خطرناک عذاب آ جاتا آج کے زمانے میں۔ میں سمجھتا ہوں لوط علیہ السلام کی قوم نے جو ایجاد کیے اس سے 4 قدم آگے بڑھ کر کے آج ان لوگوں نے ایجادات کیے۔ اس زمانے میں اپنے خواہشات کو پورا کرنے کے لیے نکلی گڑیاں، ڈالز نہیں بنائے گئے ہوں گے۔ وہ گیئزم کے شروعات تو ان کے زمانے میں رہی، لیکن اس زمانے میں اور 4 قدم آگے بڑھے۔ میں سمجھتا ہوں اللہ کا اس سے بھی ہولناک عذاب آتا اگر میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان نہ ہوتے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، ویسا خطرناک عذاب اب امت محمدیہ پر نہیں دیا جائے گا، لیکن ویسا عذاب نہ آئے، لیکن اس سے کم عذابات تو آ ہی جائیں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں اس زمانے کا سب سے بدترین عذاب کچھ ہے تو وہ یہ ہے کہ آپ نفس کی خواہشات میں ایسے ملوث ہو گئے کہ کفر پر آپ کی موت آ گئی۔ اور یہ اللہ کی سب سے بڑی پکڑ ہے کہ دنیا میں ختم ہونے کے بعد جب تم آخرت میں جاؤ گے، اپنے کفر کی بنیاد پر جہنم میں ڈالے جاؤ گے، 100 سال، 1000 سال، لاکھ سال، کروڑ سال، نہیں پتا کتنے سال، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہ جاؤ گے اگر کفر پر موت ہو گئی۔ ڈرو اس بات سے، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ، ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن اللہ نے انسانوں کو اور پتھروں کو بنایا ہے، اعدت للکافرین، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو، اپنے گھر والوں کو بچاؤ اس آگ سے، وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، اس پر اللہ کے سخت ترین فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کی ایک پل کے لیے بھی نافرمانی نہیں کرتے۔ اے میرے عزیزو، آج کی اس ماحول میں آپ کو میسیج یہ دینا چاہوں گا، جتنا اپنے آپ کی تربیت کر سکتے ہو کرو۔